نہیں تھا، نبی کا سایہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں کہتا ہوں سایہ تھا۔ سایہ دیکھنا ہے تو حسن کو دیکھو، حسین کو دیکھو، یہ نبی کا سایہ ہے۔ انہیں دیکھو، یہ نبی کی شکل ہے۔ اور اللہ حضرت نے اس کی صراحت بھی فرمائی، فرماتے ہیں ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، اس حدیث کی طرح کہتے ہیں ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبطین، ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، سبحان اللہ، اور صاف شکل پاک دونوں کے ملنے سے ہے آیا۔ صاف شکل پاک، حضور کی شکل پاک دونوں کے ملنے سے آیا ہے۔ خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اللہ فرماتے ہیں دو نور کے پنوں میں یہ توأم کی تحریر لکھی ہے۔ نور کے دو پنوں میں یہ توأم کی تحریر لکھی ہے کہ جب دونوں ملیں گے تو پیارے آقا کی شکل صاف صاف نظر آئے گی۔ توأم کیا ہے؟ توأم پہلے زمانے میں کچھ رازدارانہ گفتگو کسی میں ہوتی تھی اور وہ یہ چاہتا تھا کہ ہماری بات کوئی نہ جانے، جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس کے پاس ہم خط لکھ رہے ہیں، وہ جانے یا ہم جانے۔ تو دو پنے لیتا اور دونوں پنوں میں آدھی آدھی بات لکھتا، جملے کاٹ کاٹ کر کے، جب تک وہ دونوں پنے ملائے نہ جاتے تب تک بات واضح نہ ہوتی۔ تو پہلے ایک پنا بھیج دیتا، اس لیے کہ بیچ میں اگر پکڑا جائے گا تو راز فاش ہو جائے گا، اس لیے پہلے ایک پنا بھیجتا۔ جب ادھر سے جواب آتا کہ ہاں ایک مل گیا ہے تب ادھر سے دوسرا بھیجتا۔ جب یہ پنا پہنچتا تو دونوں کو جوڑ کر کے وہ پوری بات پڑھ لیتا۔ اب نور کے دو پنوں میں نور کا ایک پنا حسن، نور کا ایک پنا حسین، ان دونوں پنوں میں وہ توأم کا خط لکھا گیا ہے، وہ تحریر مرتب کی گئی ہے۔ جب انہیں اکٹھا کرو تو رسول اللہ کی شکل نظر آئے، رسول اللہ کا حسن نظر آئے گا، اور صرف حسن ظاہری ہی نہیں، حسن باطنی بھی نظر آئے گا۔ جمال ظاہری ہی نہیں، باطنی جمال بھی نظر آئے، دونوں نظر آئے۔ صرف ظاہر کا کمال نہیں، باطن کا کمال بھی۔ امام حسن کی شہادت، شہادت سری، رسول اللہ کی شہادت سری ہے، اور امام حسین کی شہادت جہری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جہری۔ ان دونوں کو ملاؤ تو رسول اللہ کا حسن بھی نظر آتا ہے اور رسول اللہ کا باطنی کمال بھی نظر آتا ہے۔ گویا یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ اسی لیے انہیں سبطین کہا گیا ہے۔ سبط کہتے ہیں وہ جڑ جس کی شاخیں بہت ہو، جس کی شاخیں بہت ہو وہ سبط کہلاتا ہے۔ یہ دونوں حسن و حسین ایسے جڑ ہیں، ایسی شاخ ہے جن میں ڈالیاں بہت ہیں، ان کے اولاد قیامت تک
ہوتی رہے گی. مٹانے کے لیے بہت کوشش کیا لوگوں نے, مٹا نہ سکے. آج بھی کوشش جاری ہے مگر روک نہ سکے. قیامت تک یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا. گویا نسل حسنی اور حسینی کا پھیلنا یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. حسنی اور حسینی سجدوں کا بڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. کمال نبی بھی حسنین سے ظاہر ہے اور جمال نبی بھی حسنین سے ظاہر ہے. ایک جھاڑ میں دو ڈالیاں, ایک جھاڑ میں دو ڈالی, دونوں میں لگے پھل. دونوں ڈالیوں کے پھل کو دیکھ کر کے سب یہی کہتے ہیں کہ اسی جڑ کا پھل ہے. یہ نہیں کہتے کہ یہ کسی اور جڑ کا پھل یا کسی اور جڑ کا پھل. ایسے ہی جڑ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ حسن و حسین دونوں ڈالیاں ہیں. گویا ایک میں شہادت سری کا پھل لگا اور ایک میں شہادت جہری کا, اور یہ دونوں شہادت جڑ کی شہادت یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت. اور کمال دیکھو کہ جسے اعلان کیا تو بچپنے سے اعلان کیا اور اب تک اعلان ہے. جس کا اعلان نہیں ہوا اس کا اب تک اعلان نہیں ہو رہا. جس کا اعلان نہیں کیا گیا اس کا اب تک اعلان نہیں ہو رہا. اتنے مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے سمیت, کسی سے پوچھ لو امام حسن کی شہادت کس تاریخ میں ہوئی تھی, کون سے مہینے میں, پتہ نہیں. امام حسین کی شہادت کب ہوئی تھی, کب ہوئی تھی امام حسین کی شہادت؟ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو معلوم ہے. دوستوں امام حسین کی شہادت 10 محرم کو ہوئی تھی, ان کو پتا. اور امام حسن کی شہادت کب ہوئی تھی ابا لوگوں کو پتا نہیں. سری ہے, اعلان نہیں ہوا. جس کا اعلان ہوا اعلان ہوا. زہر کس نے دیا؟ ایسا پردہ ڈال دیا سرکار امام حسن نے کہ مورخین لیتے ہی کہ دیکھتے ہی. اتنے اختلافات اگرچہ بہت سے معتبر علماء جس جانب مائل ہوئے ہیں اشارہ کرتے ہیں وہ زیادہ ابن اشعث کی طرف. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسی جانب اشارہ فرمایا. لیکن سرکار امام علی مقام سے جب امام حسین نے پوچھا زہر کس نے دیا, یہ تو کئی مرتبہ زہر دیا گیا تھا. جب زہر دیا گیا ایک بار شہر میں, کبھی کھجور میں, کبھی کسی میں زہر دیا جاتا. تکلیف کا احساس ہوتا, روزے رسول پر پہنچتے, عرض کرتے نانا زہر دے دیا گیا ہے مجھے. بس مرہم لگا دیا جاتا تھا وہاں سے. اگر زہر دینے والا بہت اپنی سمجھ سے زہر حلال کھلایا ہوتا تو یہ تشریف لے جاتے نانا کے شفا خانے میں, اچھے سے ڈاکٹری ہو جاتی. مگر اب کی بات جو زہر دیا گیا تو اس کے لیے جیسے ہی گلے کے نیچے اترا تو گلے سے لے کر کے سینے تک آپ کے جگر کٹ کر کے گرنے لگے.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھیا کس نے زہر دیا ہے، اور کیا کرو گے؟ اگر بتا دوں جس پر میرا گمان ہے، اگر بتا دوں تب اس کو کیا کرو گے؟ قتل کروں گا۔ تو کہا ممکن ہے میرا گمان صحیح نہ ہو، میں جسے علم ملا ہو شہر نبی جو شہر نبی کا مدینہ العلم کا طالب علم ہو اور صرف پڑھا ہی نہ ہو پیا بھی ہو، صرف پڑھایا ہی نہیں گیا پلایا بھی گیا ہے، اسے پتہ نہیں ہے؟ پتہ ہے، لیکن کہتے ہیں جس پر میرا گمان ہے اگر صحیح گمان نکلا تو ٹھیک ہے قتل کرو، اور اگر میرا گمان صحیح نہیں ہے تب تم ایسے کو قتل کر دو گے جو میرا قاتل نہیں ہے۔ اس لیے منتقم حقیقی اللہ ہے، اسی کو چھوڑ دو۔ ایسا پردہ پوش بنایا، عیب پوش بنایا، عیب چھپانے والا، کہ عیبی کے عیب کو بھی ظاہر نہیں کر رہے۔ ہماری بات ہوتی تو پورا خاندان لاٹھی لے کے تیار، مگر ایسا پردہ ڈال دیا، ایسا پردہ ڈال دیا کہ آج تک لوگ ادھر ادھر میں پڑے ہیں، کس نے دیا کس نے دیا کس نے دیا۔ پانچ ربیع الاول شریف آپ کی شہادت کی تاریخ، ربیع الاول شریف کی 5 تاریخ سرکار امام حسن کی شہادت کی تاریخ۔ یہ شہادت امام حسین کی 10 محرم، ابھی 3 ہی مہینے کے ہیں کہ اعلان شروع، شہید کر دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے۔ ابھی سے آنسو سب کے بہنے لگے۔ جبریل امین پیغام لے کر کے آتے ہیں، وہ بھی روتے ہیں، پیارے نبی سنتے ہیں، وہ بھی روتے ہیں، مولا علی سنتے ہیں، ان کے بھی آنسو بہتے ہیں، حضرت فاطمہ سنتے ہیں، ان کے بھی آنسو بہتے ہیں۔ ابھی شہادت ہوئی نہیں ہے، ابھی 2-3 مہینے کے ہیں، 3 سال کے ہیں، 2 سال کے ہیں، 1 سال کے ہیں، مگر رو رہے ہیں، سب کے آنسو بہ رہے ہیں۔ شہادت کے پہلے اگر آنسو بہانا گناہ نہیں تو شہادت کے بعد آنسو کا بہنا گناہ کیوں؟ شہادت کے پہلے اگر آنسو بہانا شریعت میں گناہ نہیں تو پھر شہادت کے بعد آنسو کا بہنا گناہ کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے کہ شیعہ روتے ہیں، اس لیے کہ شیعہ روتے ہیں۔ شیعہ روئیں تو ہم نہ روئیں، شیعہ مجلس کرتا ہے تو ہم نہ کریں۔ ارے جو کام شریعت نے منع کیا وہ نہ کرو، شریعت نے ماتم منع کیا ماتم نہ کرو۔ مجلس تو نہیں نہ منع کیا، آنسو بہنے کو تو منع نہیں کیا، اور جب محبت ہوتی ہے تو آنسو بہتے ہیں۔ جب یاد آئے گا تو آنسو بہے گا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارا چاہنے والا اس دنیا میں چمکدار چہرے والا ہوتا ہے، ہم سے محبت کرنے والے کا چہرہ چمکتا ہے، عمر لمبی ہوتی ہے، ہم سے جو اچھا تعلق رکھتا ہے اس کو ترقی ملتی ہے، اور جو ہمارا بداندیش ہوتا ہے وہ گورا چٹا ہونے کے باوجود بھی
اس کے چہرے پر پھٹکار پڑتی ہے، اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، روزی اس کی کم ہو جاتی ہے۔ اگر چہرے کی لائٹ بڑھانا ہے تو محبت کرو۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ حب آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر من عبادت سنہ، آل رسول سے ایک دن کی محبت سال بھر کی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ سال بھر کی عبادت سے اچھا ہے ایک دن محبت کرو۔ ایک مثال دیا، ورنہ تو سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ تو جسے اللہ کا محبوب بننا ہے ان سے محبت کرے۔ رجب سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقوے کی بیماری سے انتقال ہوا۔ دمشق کے تختے حکومت پر یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا، جس کی تخت نشینی کے لیے حضرت امیر معاویہ نے خیار امت کے مخالفت کے باوجود بھی بیعت کے لیے زمین ہموار کی۔ تخت خلافت پر بیٹھتے ہی یزید نے چاروں طرف خطوط بھیج دیے۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر بھیجا جگہ جگہ اور اپنی بیعت کو طلب کیا۔ مدینہ کے گورنر ولید کے پاس خط لکھا اور اس خط میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر تھی، اور ساتھ ہی میں یہ بھی تھا کہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ان سب سے فوراً بیعت لے لو، کسی بھی حال میں چھوڑنا مت۔ خط پڑھا، گورنر کانپ گیا کہ اتنی بڑی بڑی سرکاروں کے سامنے اس بات کو کہے کون؟ مروان کو بلایا مشورے کے لیے، تو مروان نے کہا کہ ان تینوں کو بلاؤ، اگر بیعت لیتے ہیں تو ٹھیک ہے اور نہیں تو قتل کر دو۔ چنانچہ بھیجا پیغام۔ حضرت سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ ولید نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر دی، اور ساتھ ہی میں یہ بھی خبر دی کہ یزید نے بیعت طلب کیا ہے۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مجھ جیسا آدمی چھپ چھپا کر کے بیعت کرے یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ میدان میں نکلو، اعلان کرو، سب سے کہو بیعت کے لیے، سب بیعت کریں گے تو میں بھی دیکھ لوں گا۔ ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے۔ جب جانے لگے تو مروان نے
کہا کہ اب تمہارا قابو ان پر نہیں چلے گا، تمہیں تو چاہیے تھا کہ ان سے بیعت لے لیتے، اگر بیعت نہیں لیتے یہ تو پھر انہیں قتل کر دے۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، ہو بزار تیری ہمت ہے یا ان کی قتل کرنے کی؟ تیری ہمت ہے نہ ان کی ہمت ہے کہ قتل کر سکے۔ امام علی مقام تشریف لے گئے شام کو، پھر پیغام آیا ولید ابن عتبہ کا، آپ نے جانا مناسب نہیں سمجھا، رات ہی میں آپ نے مدینہ شریف چھوڑنے کی تیاری کی، گھر میں مشورہ کیا اور تیاری شروع ہو گئی، رکھتے سفر بڑھا، کجاوے تیار ہو گئے، اونٹوں پر چلنا تھا، سواری تیار ہو گئی۔ وہ مدینہ جو نبی کا پسندیدہ شہر، وہ مدینہ جو ہر مسلمانوں کی دھڑکن، وہ مدینہ جہاں فرشتوں کا نزول، وہ مدینہ جہاں مسلمانوں کی مغفرت کرانے والا شفیع المذنبین موجود، اس مدینہ طیبہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر کے سامان سفر بدلنے لگا، نانا کے روضے پر حاضر ہوئے، اور نانا کے روضے پر حاضر ہو کر کے کرتے ہیں، نانا حضور مدینہ کی زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، یزید ہم سے بیعت لینا چاہتا ہے، اب ہمارے لیے مدینہ میں رہنا مناسب نہیں ہے، ہم آپ سے اجازت لینے کے لیے آئے ہیں، یا رسول اللہ مدینہ ہمیں ہر جگہ سے زیادہ پیارا ہے، آپ کا مدینہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، پوری دنیا کی تمام جگہوں سے مدینہ ہمیں پیارا ہے، یا رسول اللہ نانا حضور مدینہ ہی میں تو آپ آرام فرما ہیں، مدینہ ہی میں تو آپ کی جلوہ بازی ہے، مدینہ ہی میں تو ریاض الجنہ ہے، مدینہ ہی میں تو جنت کی کیاری ہے، یا رسول اللہ نانا حضور میں خوشی سے مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں مجبوراً مدینہ چھوڑ رہا ہوں، سرکار کے روضے سے لپٹ کر سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہا رہے ہیں۔ وہ یاد کرو ٹائم جب سیدنا صدیق اکبر کے جنازے کو رکھا گیا تھا اور پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ یار غار آپ کے بغل گیر ہونا چاہتے ہیں، تو آواز آئی تھی دوست کو دوست کے پاس لے آؤ، سنا تھا نا آپ نے؟ جب دروازے پر کھڑے ہو کر کے صدیق اکبر کے لیے اجازت مانگی گئی تھی تو سرکار نے فرمایا تھا دوست کو دوست کے پاس لے جاؤ۔ جب امام علی مقام رو رو کر کے اور مدینے سے جانے کی اجازت چاہ رہے ہیں تو کیا سرکار کو خبر نہ ہوئی ہوگی؟ رات کی تاریکی میں آنسو کون پہنچتا رہا ہوگا؟ سرکار کے دستے مقدس ہی تو رہے ہوں گے۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو سرکار نے یہی تو فرمایا ہوگا بیٹے جاؤ، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں صبر دے اور تمہارے قدموں کو صبر پر ثابت رکھے۔ جب جبریل امین کی زبان سے شہادت کی خبر سن کر کے
پیارے نبی رو رہے تھے. جب امام حسن و حسین بچپنے میں کبھی روتے تو آپ فرماتے کہ انہیں رونے نہ دیا کرو. جب یہ روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. وہ بچپن کا حسین جوانی کے عالم میں نانا کے قبر پاک سے لپٹ کر کے جب رو رہا ہوگا تو نانا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. وہاں سے نکلتے ہیں، اماں کے مزار پاک پر پہنچتے ہیں. اماں حضور اجازت دے دیجئے، آپ کا گودوں کا پالا آپ کے گود کا پرورش یافتہ آپ کی گود سے جدا ہو رہا ہے. مدینہ کی زمین تنگ ہو گئی ہے. حضور اجازت دیں ہم مدینے سے دور جا کر اس وقت تو بھرتا ہے کہ امام علی مقام کو شہادت میں کربلا میں ہوگی، یہ تو پتا تھا، بیان نہیں دی ہے. جنگ صفین سے لوٹتے ہوئے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسین اس میدان میں شہید کیا جائے گا. میرے بیٹے کا خیمہ یہاں لگے گا، سواریاں یہاں بیٹھیں گی، میرا بیٹا یہاں شہید ہوگا. امن و انصار کے خیمے یہاں لگیں گے. حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی عنہ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا. لیکن 10 محرم ہی میں شہادت ہوگی، اگرچہ تاریخ پہلے سے خاموش ہے، مگر وجدان یہ کہتا ہے کہ جب باب العلم کو اور مدینۃ العلم کو کربلا کی زمین کنفرم معلوم ہے تو انہیں تاریخ شہادت بھی کنفرم معلوم ہے. اور میرا وجدان یہ کہتا ہے اور میری عقیدت یہ کہتی ہے کہ سرکار باب علی مقام اسی باب العلم کے طالب علم تھے اور اسی مدینۃ العلم کے شاگرد تھے. جب استاد کو علم ہے تو استاد اپنا علم شاگردوں کو ان کی لیاقت کے اعتبار سے بانٹتا ہے. جب بانٹنے والا علم کو بیٹھتا ہے تو کسی کو مدرس، کسی کو منطقی، کسی کو فلسفی، کسی کو مفسر، کسی کو مقرر، کسی کو خطیب، یہ بناتا ہے مدرس. اور جو دوسری لائن کا ہوتا ہے اسے بیٹھا کر کے چپکے چپکے دوسری لائن پڑھاتا ہے. تو جہاں مدینۃ العلم میں بہت سارے علم بٹ رہے تھے، جہاں مدینۃ العلم میں راز پانے والے ابو ذر ہیں، جہاں مدینۃ العلم میں راز پانے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں، اسی مدینۃ العلم سے امام حسین کو اپنی شہادت کا علم رہا ہوگا. عقیدت یہ کہتی ہے کہ استاد نے پڑھا دیا تھا کہ بیٹا تمہیں یہاں شہید ہونا ہے. جب نانا کے قبر پاک سے لپٹ کر کے سرکار امام علی مقام رو رہے تھے تو امام علی مقام کو گویا یہ علم تھا کہ میری شہادت کے راستے ہموار ہو رہے ہیں. اور اماں فاطمہ الزہرا کو علم تھا کہ بیٹے حسین کی شہادت کے راستے ہموار ہو رہے ہیں. سرکار امام علی مقام اماں کی قبر پر لپٹ کر کے روتے ہیں، اماں اجازت دے دو، گودوں کا پالا حسین اب ہمیشہ کے لیے رخصتی چاہتا ہے، اب جائے گا تو یہ حسین واپس نہیں آئے گا، اجازت دے دیں. ماں قبر انور میں لیٹے لیٹے امام علی مقام کو کیا جواب دیتی رہی ہوں گی اور امام حسین نے کیا سنا ہوگا اور کس طرح سے ماں بیٹے نے ایک دوسرے کے آنسو پوچھے ہوں گے. اور
فاطمہ نے اپنے آنچل سے کس پیار کے ساتھ سرکار امام عالی مقام کے حسوں کو جذب کیا ہوگا، اسے کون بتا سکتا ہے اور کون واضح کر سکتا ہے۔ روتے ہوئے وہاں سے اٹھے، کجاوے تیار کر دیے گئے، سامان بن گیا، رات کی تاریکی تھی، رات کے گھپ اندھیرے میں یہ قافلہ مدینے سے مکہ کے راستے پر چل پڑا۔ ایک وہ دور تھا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو مدینے میں روشنی پھوٹ پڑی، مدینہ روشن ہو گیا تھا۔ مدینہ یثرب کا شہر تھا، مگر جب نبی پہنچے تو مدینہ منورہ ہو گیا، مدینہ طیبہ ہو گیا، مدینہ طیب ہو گیا، مدینہ شفا خانہ بن گیا۔ میرے امام علی مقام چلے وہاں سے راستے پہ مکے کے راستے پر چل پڑے۔ راستے میں چلتے ہوئے آپ مکے جب پہنچتے ہیں تو آپ مکہ میں شیب ابی طالب میں قیام فرماتے ہیں۔ وہی شیب ابی طالب، وہ ابو طالب کی گھاٹی جس شیب ابی طالب میں 3 سال تک جناب ابو طالب اپنے خاندان کو لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمدردی کی وجہ سے اس شیب ابی طالب میں 3 سال تک مقید تھے، اور کفار مکہ نے قسم کھا لیا تھا کہ نبی کے ماننے والوں کو نہ کھانا دیا جائے گا نہ پانی دیا جائے گا، ان سے کوئی لین دین نہیں کیا جائے گا۔ شوشن بائی کاٹ اسی شیب ابی طالب میں سرکار امام عالی مقام جاگزی ہوتے مکے میں۔ مکے کے لوگوں کو جب خبر ملتی ہے، یہ 4 شعبان کی تاریخ تھی، رجب میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، شعبان کی 4 تاریخ کو سرکار امام عالی مقام مدینہ سے چل کر کے مکہ شریف پہنچے۔ مکہ شریف میں جب لوگوں کو خبر ہوئی تو جوگ در جوگ لوگ دور دور سے آنے لگے، سب نے مبارکبادی پیش کی اور سب نے یہ ارشاد عرض کیا، حضور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مکے میں ٹھہرے، لوگوں کے دل آپ کے لیے بچھے ہوئے ہیں۔ بہت لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ جگہ جگہ آپ نے آدمی بھیج کر کے لوگوں سے بیعت طلب کر لیں، مگر سرکار امام علی مقام نے کچھ بھی پسند نہیں فرمایا۔ ادھر کوفہ کے لوگوں کو جب خبر ملی کہ سرکار امام علی مقام نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا اور مکہ شریف آ کر کے آپ قیام پذیر ہیں، تو کوفے کے لوگوں نے شیعان علی میں سلیمان ابن سرد کے گھر میں بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ امام علی مقام مکے میں جلوہ بار ہیں اور انہوں نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا۔ سلیمان نے اس وقت کہا تھا کہ اگر انہیں بلانا چاہتے ہو تو اپنے عہد پر پکے رہو، کوئی بزدلی نہیں کرے گا، اگر جنگ کی ضرورت پڑے گی تو ہم جنگ کریں گے، لیکن ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ سب نے بڑی بڑی قسمیں کھائیں، بڑے بڑے وعدے کیے۔ وعدہ کرنا اور ہے، وعدہ نبھانا اور ہے۔ بلانے کا وعدہ کر لیا، مدد کرنے کا وعدہ کر لیا، ساتھ میں یزیدیوں سے لڑنے کا وعدہ کر لیا، اور خط لکھا گیا۔ بہت سارے خطوط پہنچے، کچھ روایتوں میں ہے کہ 150 خط لکھا گیا، 150 خطوط بھیجے گئے، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے محب ہیں، آپ کے معتقد ہیں۔ سرکار امام علی مقام نے خطوں کا دستمار دیکھا، لوگوں سے مشورہ کیا، مشورے میں بات ہوا کہ حضرت امام مسلم کو کوفہ خبرگیری کے لیے پہلے بھیج دیا جائے، کہ حضرت امام مسلم ابن عقیل یہ تشریف لے جائیں۔ حضرت امام مسلم یہ حضرت علی کے بھتیجے ہیں اور امام حسین کے چچا زاد بھائی ہیں، جناب ابو طالب کے پوتے ہیں۔
مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب۔ سرکار امام علی مقام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم کو بلایا اور فرمایا بھائی یہ کوفہ والوں کی خطوط ہیں، آپ کوفہ تشریف لے جائیں، وہاں کے کیا حالات ہیں، وہاں کے حالات معلوم کر کے آپ لکھیں، اگر حالات سازگار ہیں تو پھر ہم آئیں۔ سرکار امام علی مقام فوراً تیار ہو گئے۔ یہ نہیں کہتے بھائی حسین ایسے پرفتن دور میں جبکہ یزیدی ہر طرف اپنے جاسوس لگا رکھے ہیں، ایسے وقت میں آپ مجھے کوفہ بھیج رہے ہیں اور ان لوگوں کے بیچ میں جنہوں نے حضرت علی کو دھوکہ دیا، امام حسن کو دھوکہ دیا، جو کسی کے نہیں لیے ان میں ہم کو آپ بھیج رہے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں کہا، تیار ہو گئے بھائی ہوں وہ ایسا۔ یہ نہیں کہتے کہ بھائی وہاں جائیں گے تو نہ جانے کون سی نوبت آئے گا، بھوکا رہنا پڑے گا کہ پیاسا رہنا پڑے گا، وہاں تو جان کے سودے کی نوبت آ سکتی ہے، یہ نہیں کہتے، بلکہ تیار ہو گئے، چلے گئے، کوفہ پہنچتے ہیں اور کوفہ پہنچتے ہی حالات ایسے سازگار تھے کہ آپ بہت خوشی ہوئی، 40,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، 40,000 کوفی سرکار امام علی مقام کی بیعت کو امام مسلم کے ہاتھ پر کر دیا، کیونکہ نائب بن کر کے گئے تھے۔ 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ ادھر خوشی میں سرکار امام علی مقام نے امام مسلم نے امام علی مقام کے پاس پر بھیجا، بھائی حسین یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ ادھر کوفہ کی جامع مسجد میں کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر نیک دل شریف الطبع انسان تھے، انہوں نے مجمع کیا، خطاب کیا عوام سے، یہ لوگوں تم امام حسین کے نائب امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، یزید جو سن لے گا، یزید کو خبر ہوگی تو وہ بہت بگڑے گا، بہتر یہی ہے کہ تم اس سے بچو۔ تو اس میں ایک آدمی کھڑا ہوا، عبداللہ ابن مسلم حضرمی، وہ کھڑا ہوا تو کہتا ہے کہ آپ سخت گیری سے تو کام نہیں لیتے، آپ سختی تو نہیں کرتے، آپ بزدلی سے کام کیوں لے رہے ہیں؟ تو نعمان بن بشیر نے جواب دیا تھا، اللہ کی فرما برداری میں بزدل رہنا میرے لیے بہتر ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں طاقتور بننا یہ اچھا نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسلم حضرمی، عمر ابن سعد وغیرہ کئی لوگوں نے یزید کے پاس خط بھیج دیا، پیغام بھیج دیا کہ امام حسین کے نائب بن کر امام مسلم آئے ہیں، کوفہ کو بچانا چاہتے ہو تو نعمان کو ہٹاؤ، کوئی سخت دل کا آدمی یہاں کرو، ورنہ کوفہ سے نکل جائے گا، بچا نہیں پاؤ گے۔ یزید کو جب خبر پہنچی تو یزید نے مشورہ دیا، مشورے میں اس کے حواریوں نے مشورہ دیا کہ عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کا گورنر ہے، بصرہ کا حاکم ہے، وہ بہت سخت ہے، اسے بھیجو۔ چنانچہ نعمان ابن بشیر کو معذور کر کے، برخاست کر کے، اور پھر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں پہنچا، آنے کا اس کا ڈر بھی عجیب تھا، مکار آدمی آیا بڑے دھوکے کے ساتھ، رات میں آیا، 20 آدمیوں کے ساتھ آیا، اور بصرہ کے راستے سے یا دمشق کے راستے سے نہیں آیا، مکہ والے راستے سے آیا، حجاز کے راستے سے آیا، صافہ باندھ کر کے، پھاٹا باندھ کر کے، منہ چھپا کر کے، عربیوں کا لباس پہن کر کے، حجازیوں کا لباس پہن کر کے،
تاکہ لوگ دھوکے میں پڑ جائیں کہ کوئی عرب سے مکے کی طرف سے آ رہا ہے، کوئی شریف آدمی آ رہا ہے۔ ادھر کوفہ کے لوگوں کو انتظار تھا، انہیں جب خبر ملی کہ کوئی آ رہا ہے تو سب نکل پڑے اور نعرے تکبیر سے استقبال ہونے لگا، مرحبا مرحبا کی آوازیں آنے لگی۔ جب آواز گونجی تو کوفہ کے سارے لوگ باہر۔ جب راستہ چلنا مشکل ہو گیا تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کے کہا، ارے پاگلوں تمہیں معلوم نہیں یہ کون ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد ہے، راستہ چھوڑو۔ جب نام سنا تو سب ادھر ادھر ہوئی۔ عبید اللہ ابن زیاد ڈائریکٹ پہنچا دارالعمار، گورنمنٹ ہاؤس۔ گورنمنٹ ہاؤس میں پہنچ کر کے اس نے بات کو سب سنبھالا۔ صبح ہوتے ہی اس نے کوفہ کے بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، بڑے بڑے لوگوں کو، راجے مہاراجوں کو، بڑی بڑی کمپنیاں چلانے والوں کو، اور سب کو پکڑ کر کے اندر ہی گرفتار کر کے بند کر دیا۔ اور پھر ادھر یہ پتہ لگانے کے لیے جاسوس متعین کیا کہ حضرت امام مسلم کہاں ٹھہرے ہیں۔ سرکار امام مسلم کی قیامگاہ کا پتہ لگانے کے لیے اس نے ایک شامی غلام ماکر کو 3000 روپیہ دیا۔ جب ہار گیا کہ کہیں سے پتہ نہیں چلے گا تو بدکاری سے دی۔ وہ مسجد میں پہنچا تو دیکھا ایک بوڑھے آدمی مسلم ابن اور سجا نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ کھڑا ہو کر کے انتظار کرتا رہا۔ جب نماز پڑھ چکے وہ تو قریب ہوا تو اس نے کہا کہ میں محب اہل بیت ہوں، سنا ہوں کہ امام مسلم کوفہ آئے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ مسلم ابن اور سجا نے فرمایا کہ آخر تم نے مجھ سے ہی کیوں پوچھا؟ اتنے سارے لوگ تو تھے، کسی سے پوچھ لیتے۔ تو اس نے کہا کہ وہ آپ کے چہرے پر نورانیت دیکھی تو سمجھ گیا کہ محب اہل بیت ہوں۔ چہرے کی نورانیت بتا رہی ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہو، اس لیے آپ سے پوچھ لیا۔ تو انہوں نے بھی بیچارے نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں بہت جانو دل سے مانتا ہوں اہل بیت کو۔ یہ کام تو آج بھی ہو رہا ہے، کل بھی ہو رہا تھا، یہ ہوتا رہے گا، جاسوسی کا کام ہوتا رہتا ہے۔ چہرہ نورانی ہے اس لیے لگ رہے ہو کہ یہ محب اہل بیت، اقرار کر لیا، مان گئے۔ اس وقت امام مسلم حضرت ہانی ابن عروہ کے گھر تشریف فرما لے کر کے گئے۔ وہ شامی غلام 3000 روپے نذرانہ دیا اور روزانہ حضرت ام ہانی کے گھر وہ آتا رہا۔ صبح سب سے پہلے آتا اور شام کو سب سے بعد جاتا اور پوری رپورٹ عبید اللہ ابن زیاد کو پہنچاتا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی کو بلوایا اور پہنچتے ہی پوچھا کہ امام مسلم کو تم نے چھپا کے رکھا؟ تو پہلے تو انکار کیا، لیکن وہ سامنے آ گیا۔ جب سامنے اسے دیکھا تب تو گھبرا گئے کہ یہ تو روز کا آنے جانے والا ہے، پوری رپورٹ یہی دے رہا ہے۔ امام مسلم میرے گھر میں تشریف فرما ہے، یہ تو پورا خبر ہے اس کو۔ ہانی بن عروہ نے کہا کہ وہ میرے مہمان ہیں، مہمان آئے تھے، میں انکار نہ کر سکا۔ ٹھیک ہے مجھے موقع دو، میں انہیں نکال دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، اب تو تمہیں انہیں میرے سپرد کرنا ہوگا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ اب تو انہیں میرے سپرد کرو، تو اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ہانی بن عروہ نے کہا کہ قسم خدا کی میں انہیں تمہارے پاس قتل کرنے کے لیے تمہاری سپرد نہیں کروں گا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ پھر تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔
हानी इब्न उर्वा ने कहा कि फिर तुम्हारे बगल में भी तलवारें चमकेंगी। बस उसे गुस्सा आया, उसने कहा मुझे धमकी दे रहे हो, और एक डंडे से लकड़ी से हानी के सर पर और चेहरे पर मारा, जिससे खून निकलने लगा। कपड़ा खून से भीग गया। मशहूर हो गया कि हज़रत हानी को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कत्ल कर दिया। इधर जब इमाम मुस्लिम को खबर मिली, इमाम मुस्लिम ने लोगों को बुलाया, वो 40,000 लोग, उनको बुलाया तो 40,000 लोग इकट्ठा। अब ये 40,000 लोग गवर्नमेंट हाउस के करीब दरवाजे पर पहुंच गए। अब तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के जमीन के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही थी, लेकिन ये सुल्ताने अदलगीर थे, आदिल और दादगीर बादशाह थे। इंसाफ तो इनके घर से, अदल ने इनके घर से जन्म लिया था। बेइंसाफी कैसी करते, चाह रहे थे कि गुफ्तगू से सुलह हो जाए, गुफ्तगू हो जाए, हमारी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की बात खत्म हो जाए, इसलिए हमने तो हुक्म नहीं दिया, वरना 40,000 का मजमा कम नहीं होता। अगर इजाज़त दे दिया होता तो ईंट निकल गई होती और गवर्नमेंट हाउस अपनी जगह पर कायम न रहता। ठहरे कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से गुफ्तगू हो जाए। लेकिन जालिम जब अपने जुल्म पर आता है तो उसे किसी का खून करना कुछ उसके दिल में तरस नहीं पैदा करता, बल्कि जालिम जुल्म ही पर आमादा रहता है और दुनिया के बहाने तलाश करता है। नहीं मालूम है आपको, आपके इंडिया में भी जुल्म हुआ है। किसानों ने रैली निकाली, हमारी ये मांग पूरी करो, मांग क्या पूरी की जाती, गाड़ी से रोक दिए गए। ये पोजीशन हमेशा रही है। जालिम को पसीना नहीं आता है, उसकी आंखों से तरस निकल जाता है। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को तो चाहिए था कि इमाम मुस्लिम के सामने आता, गुफ्तगू होती कि आप क्यों आए हैं, लेकिन सामने नहीं आया। मगर मेरा विजदान ये कहता है कि वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद चाहे जितना ताकतवर रहा हो, चाहे जितना सख्त दिल रहा हो, लेकिन वो ये जानता था कि इमाम मुस्लिम मोहम्मदी के साथ जो शेर हैं, उनकी आंखों से आंखें मिलाना मेरी ताकत में नहीं है, मेरे बस की नहीं है। यूं कहो कि इमाम मुस्लिम के सामने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के आने की जुरात नहीं थी कि वो आता, इसीलिए वो पर्दे ही में रह करके सारा खेल कर रहा था, गीदड़ का काम कर रहा था, लोमड़ियों का काम कर रहा था। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जब ये देखा कि 40,000 का मजमा है, तो वो जो पहले मालदारों को इकट्ठा किया था ना, उसने बंद कर दिया था, सबको बुलाया और कहा कि देखो, अपने अपने खानदान के लोगों से कहो कि सब इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ दें। अगर इमाम मुस्लिम का साथ नहीं छोड़ेंगे तो यजीद इतनी बड़ी फौज भेजेगा कि सबकी बीवियां, बेवा और बच्चे यतीम हो जाएंगे, सबको कत्ल कर दिया जाएगा, सबकी जायदाद जब्त कर ली जाएगी, सबकी प्रॉपर्टी खत्म कर दी जाएगी। धमकी दिया उसने। अब ये सब लोग किला के दीवार पर चढ़े, दीवार पर खड़े होकर के अपने अपने कबीले वालों का नाम लेके कहते हैं, अरे चले जाओ, यजीद बहुत बड़ी फौज भेजने वाला है, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे दरवाजे ही पर ज़बह करके वो उसकी लाश लटका देगा और तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी। और अगर तुमने किला को फतह कर भी लिया, दरवाजे के अंदर तुम दाखिल हो भी गए, तो तुम जब तक आओगे तब तक उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हमें मार चुका होगा। इतना कहना था
کہ سب نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا، اشارے اشارے میں بات ہوئی، تو چل میں بھی آتا ہوں، میں چلتا ہوں تو بھی آ۔ 40,000 کا مجمع چلتا رہا کہ سکتا رہا، مغرب کے ٹائم تک صرف 500 لوگ بچے، سب چلے گئے۔ بڑی محبت سے بلایا تھا، بڑی عقیدت سے بلایا تھا، دعوت دیا تھا بڑی محبت سے، امام صاحب آ جاؤ ہماری عزت کی بات ہے۔ ارے یہ آپ کی مسجد کے امام صاحب نہیں، وہ بھی تو امام ہیں، وہ مسجد کے امام نہیں، سارے مسلمانوں کے دلوں کے امام ہیں۔ بڑی محبت سے بلایا تھا لیکن سب چلے گئے۔ مغرب کی نماز کے ٹائم نماز پڑھانے کے لیے امام صاحب کھڑے ہوئے، امام مسلم کھڑے ہوئے، نماز ادا کی، اور جب نماز سے سلام پھیرا تو پیچھے کوئی بھی مقتدی نہیں تھا، سب غائب، کوئی بھی مقتدی نہیں تھا۔ کیا ایسے شیعہ علی ہوتے ہیں؟ کیا علی کے محبین ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اکیلا چھوڑ کر کے مسجد سے نکل جائے؟ میاں علی کی محبت نماز نہیں چھوڑواتی، علی کی محبت بے نمازی کو نمازی بنا دیتی۔ علی کی محبت مجرم نہیں بناتی، علی کی محبت جرم سے آزاد کر دیتی ہے، گناہ کرا دیتی ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا ہے حبو علی تاکل المعصیات کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے چٹ کر جاتی، صاف کر جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ علی کی محبت ایسے ہی گناہوں کو قتل کر دیتی ہے۔ علی کی محبت کسی کو گناہگار نہیں بناتی، علی کی محبت نیک اور پاسا بناتی ہے۔ چلے گئے سب، امام مسلم نکلے تو ساتھ کو سب چھوڑ چکے تھے۔ جس گلی سے گزرتے دروازے بند، ادھر بھی دروازہ بند، ادھر بھی دروازہ بند، جائے کدھر؟ چلتے چلتے دیکھتے ہیں کہ بڑھیا دروازے پر بیٹھی ہے، اس سے کہا مجھے پانی پلا دو، وہ پانی لے کر کے آئی، آپ نے بیٹھ کر کے پانی پیا، وہ برتن اندر رکھ لے گئی، پھر باہر آئی تو کہا آپ بیٹھے تو ہیں، آپ نے گھر جاؤ۔ اس نے 2 بار کہا، 3 بار کہا، چوتھے بار حضرت امام مسلم نے ارشاد فرمایا میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا یہ شہر نہیں ہے، مجھے